اس دور میں ہمارے معاشرے میں جو بندہ جس بھی درجے پر ہے، جس بھی لیول پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمایا ہے، ہر بندہ اندر سے پریشان ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کیجئے اور ڈسکشن ہوتی بھی ہے ہم لوگوں کی، مارکیٹ والے دوست ہیں تو ان کی مارکیٹ کے بارے میں ہوتی ہے، یار مارکیٹ کے کوئی حالات نہیں ہیں، کاروبار کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ آپ جس شعبے میں بھی چلے جائیں، جس بندے کو اگر وہ کرسی حکومت پر بھی بیٹھا ہے نا، وہاں بیٹھا بھی پریشان ہے، اور جو کسی بھی جگہ پر ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی بہت ساروں سے بہتر بنایا ہوتا ہے، بہتر جگہ پر رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم جس سے بھی اپنے اوپر اپنے سمیت اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو ہر بندے کو اندر سے پریشانی ہے۔ یعنی میں اگر اس کو اور سادہ کہنا چاہوں، پنجابی میں بات کروں تو ہر بندہ اوکھا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ اوکھا ہے، اندر سے اس کی پریشانی وہ مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ جان کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بندہ اندر سے راضی نظر آئے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس وقت یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ تھوڑا سا اس پر قرآن کی تعلیم سے، اللہ کے فرمان سے سیکھیں گے کہ یہ ہمیں یہ ہم مشکل میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اوکھے کیوں ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن تو ہدی للناس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مشکل کی اس کے اندر کنجی موجود ہے۔ تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے کلام سے کہ ہم اوکھے کیوں ہیں۔ تھوڑا سا پہلے غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کو سوال کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جواب پھر قرآن سے لے لیں۔ ہمارا منتظم کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ جان دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ ہر چیز کو ہر اعتبار سے مکمل قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علم کیا ایسا پاسبل ہے، ایسا ممکن ہے کہ ہمارے حالات سے وہ ناواقف ہو؟ پاسبلٹی ہے کہ نعوذ باللہ من اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہ ہوگا میرے بندے کے حالات میں ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، جو خیال تیرے دل میں 30 سال بعد آئے گا، اس کو برسوں پہلے، مدتوں پہلے، جب وقت بھی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی اس کو علم تھا کہ اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا اور اس پہ کیا اثر زد ہوگا۔ اچھا، ہمارا مالک ہے بھی قادر ہے، اس کو علم بھی ہے، یعنی ہم اس سے چھپے ہوئے نہیں، ہمارے ظاہراً باطناً احوال اس ذات سے پوشیدہ نہیں، اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ بھلا کرنے والا بھی وہی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رب کہتے ہی اس کو ہے نا کہ جو جس لیول پہ یہ ہو، اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضروریات زندگی مہیا فرمائے۔ چاہے وہ انسان ہے تو وہ اس کا بھی رب ہے، وہ اگر کوئی اور مخلوقات ہے تو اس کے لیول پر اس کی چیزیں زندگی کی اس کو میسر آ جاتی ہیں۔ تو سب سے بھلا چاہنے والا بھی وہ ہے، تو پھر ہم اوکھ کس جگہ پر ہے؟ جب وہ قادر بھی ہے، وہ ہمارے حالات سے واقف بھی ہے،
اور پلس وہ سب کچھ کر سکتا بھی اور ہے بھی بھلا چاہنے والا، کوئی دشمنی والی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کائنات میں، اور اس بندے سے اتنا پیار کرنے والا، کیونکہ وہ ہم اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ کس چیز میں بڑا ہے؟ وہ ہر چیز میں بڑا ہے، وہ قدرت میں بھی بڑا ہے، وہ علم میں بھی بڑا ہے، وہ کمال میں بھی بڑا ہے، اور وہ محبت کرنے والوں میں بھی سب سے بڑا ہے۔ وہ محبت کرنے والوں میں بھی سب سے، تو بندے سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی اس کا رب ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس کی محبتوں کا رخ اس طرف نہیں ہے۔ اوکھا اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ نے فرمایا صد کتاباں صد ورق در نار کن، فرمایا جو علم پڑھ کے بھی تجھے رب پہ راضی رہنا نہیں آیا، تجھے علم کے باوجود بھی رب کے سامنے تو اوکھا ہی ہے، تو صد کتاباں صد ورق در نار کن، آگ لگا ان کتابوں کو، اور کر کیا؟ روئے دل را جانب دلدار کن۔ فرمایا تیرا کرنے کا کام یہ کہ اپنے دل کے چہرے کو دل پیدا کرنے والے کی طرف کر دے، اپنے دل کی توجہ ادھر کر دے، تو پھر تیری اوکھ حال ہو جائے گی۔ آئیے ذرا، یہ تو میرے سادہ الفاظ تھے اور بیچ میں مولانا روم رحمہ اللہ کا کلام تھا۔ آئیے ذرا اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب کے کلام سے سیکھتے ہیں کہ اوکھ، جس اوکھ میں ہم پھنسے ہوئے نا، روٹی کپڑے مکان کا جو مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے، وہ اوکھ کیوں آتی ہے؟ صحیح، میرے پاس اللہ کا قرآن ہے، اس مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر جہاں پر 16واں سپارہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سیدہ حوا اور جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس قرآن پاک ہے، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت 20ویں ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے 124، 124 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیے اللہ کا قرآن، سنیے، اور قرآن آپ کو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ لا ریب ہے، اس کے بھلے کے لیے ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مار فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم نے اس کتاب میں نہ رکھی ہو، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک اور تر دو ہی حالت ہوتی ہیں، فرمایا ہر چیز کتاب مبین میں موجود ہے۔ آئیے جو سورہ طٰہٰ کی آیت میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے۔ اعرض یعرض اعراضا کا مطلب ہوتا ہے ایسے کر لینا، بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے لیکن آپ اس کو چھوڑ کر لیتے ہیں، یا ادھر کھڑا ہے تو آپ اس کی طرف ڈائریکشن نہیں کرتے بلکہ ایسے منہ پھیر لیتے، اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا۔ فرمایا جو میری یاد سے منہ پھیرتا ہے میں کیا کرتا ہوں۔ اچھا یہاں پر لفظ ذکر ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے منہ پھیرتا ہے۔ اس ذکر سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ اس ذکر سے پورا اسلام مراد ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی ذکر فرمایا ہے، یعنی قرآن کو ذکر کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ 14واں پارہ ہے سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مشہور آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمائے اس ذکر کو ہم نہیں اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، تو یہاں پر قرآن کو ذکر قرار دیا گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لذکری، نماز قائم کرو، پیپروں میں پاس ہونے کے لیے نہیں، کاروبار میں برکت کے لیے نہیں، بیٹے کی نوکری کے لیے نہیں، بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں، گھر کی تعمیر کے لیے نہیں، لذکری، مجھ رب کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو، لذکری۔ اور ذکر ہمارے عرف میں کیا ہے؟ تسبیح پکڑ کے بیٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دماغ حاضر نہیں ہے، دل ساتھ نہیں ہے۔ سلطان باو رحمہ اللہ نے فرمایا تے تسبیح دا تو قصبے ہویوں، دل دا مڑکا ہک نہ سکتے ہیں، یہ تو پھرا ہی نہیں ہے تیرے ساتھ، تو تسبیح پھرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کرنا تسبیح پھیر کے ہو۔ الغرض کسی کو یہ کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ ذکر ہے، اور کسی کا کوئی اور انداز ہے، لیکن یہ تو ذکر تیری زبان کو کر رہا ہے، رہ گیا تیرا دماغ، تو یہاں تک یہ میسج کیسے پہنچے گا؟ اور اس سے مشکل جگہ جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ تیرا دل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر اسی ذکر سے ہی اس کو سکون ملنا ہے۔ یہ جو زندگی اوکھی لگ رہی ہے نا، اس کی اوکھ کا حل وہی ذکر ہے۔ لیکن ہم نے تو قرآن کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ تب پڑھیں تاکہ کاروبار میں برکت ہو جائے۔ سورہ رحمان لگا کے رکھیں گے ہم دکان پہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ اللہ نے باقی چیزیں بیان کر فرمایا ترکڑی کے اندر گڑبڑ نہ کرنا، ترازو میں گڑبڑ، وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، وزن کو سیدھا رکھنا ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، ترازو میں کمی نہیں کرنی۔ لیکن اگر سارا دن بھی قاری باسط صاحب کی آواز میں سورہ رحمان چلتی رہی ہے اور ترازو ٹھیک نہیں ہے، تو کیا برکت ہو جائے گی کاروبار میں؟ نہیں ہے، کیونکہ جو سورہ رحمان کہہ رہی ہے وہ تو تم نے کیا ہی نہیں۔ تو صرف قرآن کے جو الفاظ کا نور ہے وہ تو کافروں کو بھی محسوس ہوتا تھا، وہ تو کافروں کو بھی محسوس ہوتا۔ ولید بن مغیرہ کافروں کا سردار تھا، جب اس کے سامنے تلاوت ہوئی تو اس نے کہا وَإِنَّ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَهُ حَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، یار اس قرآن کی تو کیا ہی بات ہے، اس کو سننے میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر تجھے صرف چسی آ رہی ہے تو یہ تو کافروں کو بھی آتی تھی، اگر تو نے مزہ لینا ہے تو اس کے اندر جو رکھا ہے نور ہے اس پر عمل کر کے لینا۔ تو الغرض اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نظام دیا، اب جو اس کو قرآن دیا، اس کو قرآن کی طرف جب رجوع ہوگا تو پھر اس کو پتہ چلے گا نا کہ میری مشکلات کا حل کہاں پر۔ اس لیے عاشق نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دارا دکھاوے، جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے، سدائی جنت جاوے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ،
اتنا تاکید جملہ کے لیے آتا ہے، گرامیٹیکلی عربی گرامر میں جب کسی بات کو آپ نے پختہ کرنا ہو، تاکید دینی ہو، تو وہاں لفظ انا یا انا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ معیشتاً، معیشت عربی کا لفظ ہے، صحیح، فَإِنَّ لَهُ معیشتاً دَنْكًا، ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور ہے بھی انا کے ساتھ، کلام بھی لا رہی بفی ہے۔ اب یہ معیشت کی تنگی کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ قرآن ایک جامع کتاب ہے، فرمایا اس معیشت سے تنگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس جب اعمال کم ہوں گے تو قبر میں اس کی زندگی مشکل ہو جائے گی، ایک معیشت سے یہ بھی مراد ہے، اسی طرح اعمال کی کمی مراد ہے، اور اس معیشت سے اس دنیا کے اندر اسباب کی کمی بھی مراد ہے۔ فرمایا جو ہماری یاد سے کرتا ہے، تو وہ میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ یاد صرف تصویر پہ نہیں ہے، یاد کی جگہ دل ہوتی ہے، جب محبوب دل میں بس جائے کبھی نکلے نہ تو پھر کوئی کام غلط ہو نہیں سکتا، لیکن یہ بسنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ الغرض اس کو آگے چل کے عرض کرتے ہیں، فرمایا ایک سزا یہ ہے جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے اس کی معیشت تنگ ہوتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا اندھا اٹھایا جائے گا، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ اللہ سے سوال کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ مجھے آج کیوں اندھا کیا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، فرمایا دنیا میں جب تیرے پاس ہماری نشانی آیا کرتی تھی تو تم نے ہمیں بھولے رکھا ہے، بھول رہے ہو دنیا میں، اپنی مستیوں میں مست رہے ہو، اپنے کاروباروں میں، اپنی اولادوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے مستقبل میں، اپنے فیوچر میں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، دنیا میں ہمیں یاد نہیں رکھا تو آج ہم بھی تجھے یاد نہیں رکھیں گے۔ تو پہلا سبب تنگی معیشت کا، اوکھی زندگی کا، رب کی یاد سے منہ موڑ لینا۔ ایک اور آیت کریمہ پڑھ کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا کہ میں نے اس کو سب کچھ دیا تھا، لیکن اس دینے کے باوجود ان سے کیا سرزد ہوا کہ اس کی وجہ سے ہم نے سب کچھ چھین لیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے قریتاً ایک بستی کی، کانت آمنتاً مطمئنتاً، ایمان والی بھی تھی اور اندر سے مطمئن بھی تھی۔ اچھا جی، یَأْتِیہا رِزْقُہا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ان کو رزق آیا کرتا تھا، فراوانی تھی نعمتوں کی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب ان مستیوں جب اتنی نعمتیں آنا شروع ہو گئی نا تو فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، رب کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے دو قسم کی چیزیں مسلط کی، ایک بھوک اور دوسرا خوف۔ بس ڈرے ہی رہنا، بس ہمیشہ بھوکے ہی رہنا، سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا رہنا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ کوئی اللہ کے ہاں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، کوئی کمی نہیں تھی، یہ اللہ نے جو چیزیں روکی ہیں نا، بھوک مسلط کی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو مسائل تو ہمیں پتہ لگ گئے کہ یہ رولا ہمارے اندر ہے،
یہ ناشکری ہماری وجہ سے ہے، اللہ کی یاد سے منہ پھیرنے کی وجہ سے ہماری یہ معیشت تنگ ہے، تو اگلی معیشت کا جو ہمارے حالات ہیں دین کے ساتھ وفاق والے، اگلی معیشت تو بڑا اوکھا کام ہے۔ ذرا تھوڑا اس کو کمپیئر کرتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، لوگ اسلام کی طرف آئے، ابتداء ہر طرف سے مخالفت ہوئی، صحابہ کرام پر کیسے کیسے حالات آئے۔ غزوہ احزاب پڑھ کے دیکھیے، جنگ کے موقع پر کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں ہیں پاس، کھانے کے لیے کھجوریں بھی نہیں ہیں پاس، اور صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے۔ اچھا وہ اس حالت میں اوکھے تھے یا سوکھے تھے؟ ان کا ریاکشن، ان کی محسوسات، حالات تو ظاہر ہے جب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اوپر سے لشکر نے حملہ بھی کیا، وہ 25,000 کا لشکر ہے، ان کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے، اتنی افرادی قوت بھی نہیں ہے، تو بظاہر تو ہماری صرف عقل شریف کا تو یہی لگتا ہے کہ اوکھے تھے، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں، وہ اوکھے تھے یا سوکھے تھے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، فرمایا جب مومنوں نے سامنے لشکروں کو دیکھا نا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ پریشان ہونا چاہیے تھا، اتنا بڑا لشکر آگے ہمارے پاس تلواریں بھی کام ہے، نہیں، ان کے رب اندر سے سوکھا ہونے کی علامت قرآن نے بیان کی، فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ انہوں نے فرمایا اور یہی تو اللہ کا وعدہ تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ رسول نے سچ فرمایا ہے، اور ان مشکل حالات میں انہوں نے کہا، ان مشکل حالات میں ان کا ایمان رب پر اور بڑھ گیا، ان کو مسلمانی تسلیم جھکنا اور زیادہ بڑھ گیا۔ ہمیں تو ایک دن اگر پیسے ہماری خواہش کے مطابق نہ پوری ہوں، خواہشات دیگر نہ پوری ہوں، تو ہمیں تو رب بھی نعوذ باللہ میرا بوجھ لگتا ہے، لیکن منہ سے بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ اندر سے ان حالات میں بھی کہتے ہیں وَمَا زَادَهُمْ، اللہ فرماتا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا ایمان، اللہ نے گواہی دی وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان مشکل حالات میں بھی رب پر اور راضی ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ اسباب میں نہیں ہے، اسباب ہمارے پاس زیادہ ہے، مسئلہ اسباب میں نہیں ہے، مسئلہ اس کا رب پہ اعتماد میں ہے۔ اس لیے جب وہ ان حالات میں بھی راضی رہے نا، بدر میں 8 تلواریں 7 تلواروں پر بھی راضی رہے، صحیح 70 اونٹوں پر اور چند گھوڑوں پر بھی راضی رہے، چند کھجوریں کھا کے اللہ کی راہ میں ایسا لڑے کہ آج دنیا میں مثال نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کم از کم 13 مرتبہ یہ نہیں فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنتی ہو گئے، وہ نیک ہو گئے، فرمایا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ سب سے بڑی ڈگری ہے، رب راضی ہو گیا تو پیچھے کون رہ گیا؟ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بشا، خالی پئی ہمیں۔ مشکلات کو دیکھ کر میں ان پہ راضی ہوں، بلکہ اللہ نے ان کے اندر کے حالات فرمایا وَرَدُوا عَنْهُ، وہ بھی اپنے رب پر راضی ہو گئے۔ رب تو آج بھی تیار ہے راضی ہونے کے لیے، بندہ نہیں راضی ہوتا، بندہ راضی نہیں ہوتا، اس کا رخ ادھر نہیں مڑتا، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ سولوشن اگر پوچھیں گے نا تو قرآن پڑھنے سے ہوگی نہیں سکتا، کیونکہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، مدارس بھی ہیں، اہل مدارس بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، لیکن عام طبقے سے یہ والا طبقہ زیادہ رب سے ناراض رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ تھوڑی سی اوکھی ہو گئی یہ بات، کیونکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایسے، لیکن اس کے باوجود رب پر وہ اعتماد، کیونکہ الفاظ روشن کرتی ہے، زبان
میننگز آ جائیں گے تو روشن ہو جائے گا دماغ، لیکن پرائم منسٹر تو دل بیٹھا ہے نا، اس کو کون ایگری کرے، اس کو ماننے پر کون ایگری کرے، کیونکہ کام امپلیمنٹ تو وہ فیصلہ ہوگا اس سلطنت کے اندر جو اس میں جس پر یہ راضی ہوگا۔ دیکھیں نا، جب تک گناہ پر دل راضی نہیں ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب دل دلیر کر دے کوئی بات نہیں یار کر دے، تو پھر یہ بندے بھی قتل ہو جاتے ہیں، سگا بھائی بھی قتل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بندہ ہی کرتا ہے نا۔ تو جب یہ اتنے بڑے بڑے اسٹیپ اٹھا سکتا ہے تو اچھے اسٹیپ پہ نہیں جا سکتا یہ، لیکن یہ ہوگا نہیں، ہوگا کیسے؟ جس طرح صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ تعلق بنا تھا تو ہوا تھا، پھر ان کے دل کی صدا تھی کہ جنا دکھاں وچ دل بر راضی تے میں سکھ انا تو بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ان کو دکھ لگتے نہیں تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ جو رب ہمیں جانتا ہے وہ ہمارا علیم بذات الصدور ہے، جب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے رہیں تو ہم اس پر راضی ہو جائیں نا، وہ چاہ جو ایسے رہا ہے۔ تو جب ان کی اندر کی رضا رب نے دیکھی تو ان کے اوپر رضا کی رحمتیں شامل فرما دی۔ اس لیے راضی ہونے کے لیے کسی راضی ہوئے کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے۔ صدیق اکبر کیسے راضی ہوئے؟ محبوب کے پاس بیٹھے جن سے اللہ سب سے زیادہ راضی تھا۔ فاروق اعظم کافروں میں سب سے جری تھا، رب سے رشتہ رضی نامہ کیسے ہوا؟ محبوب کے قدموں میں آئے تو اس دل کا رضی نامہ رب کے ساتھ ہو گیا۔ تو پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، قتل ہونا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، حالات پر ان کی زندگی اوکھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں بھی مسلمان کو اگر زندگی سوکھی چاہیے تو کسی ایسے بندے کے پاس جائے جو خود سوکھی زندگی بنائے، جو خود رب کی رضا پر راضی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ بھی دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچے رب پہ راضی ہے، تمہیں رب پہ راضی کرا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب پر راضی ہونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔